عزیزان گرامی، فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حب آل محمد یوم واحد خیر من عبادت السنہ۔ توجہ ہے، آل محمد سے ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّهِمْ دَخَلَ الْجَنَّةِ، جو ان کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ لیکن اس معیار کو امام حسین نے کربلا میں بدل دیا اور وسعت عطا کی۔ امام حسین نے بتلایا وہاں ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ امام حسین نے کر کے دکھایا ایک دن کی محبت، اور تم ایک دن یہاں آ جاؤ، تمہاری زندگی کا گناہوں کا کفارہ حسین کی محبت ہے۔ آج جس موضوع اور عنوان پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ اسی حسین کا بھائی اور حقیقی غلام ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یوم عبوسًا قمطریرا، ہم پروردگار سے ڈرتے ہیں یوم عبوس سے۔ یوم عبوس کا مطلب کیا ہے؟ غصے والا دن، شدید دن، قہرناک دن، ڈر والا دن، طویل غصے والا دن، شدید غصے والا دن عبوس کی معنی ہے۔ اور اسی عبوس سے مشتق ہے عباس۔ اب یہاں عبوس کی لفظ کی معنی کو ذہن میں رکھیں اور پھر عباس کو ذہن میں رکھیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اگر اس طرح سنیں گے تو پھر چھوڑ دوں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اے لوگوں تقوی الہی اختیار کرو، بتحقیق قیامت کا زلزلہ بڑی شے ہے، بتحقیق قیامت کا زلزلہ بڑی شے ہے۔ اس دن کا یہ عالم ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے سے غافل ہوگی، حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، اور لوگ نشے میں نظر آئیں گے حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ عالم اس دن کا قہرناک دن، خطرناک دن، غضبناک دن، جس دن تمام انسان پروردگار کے اس قہر سے ڈریں گے۔ حضرت عباس نے شب عاشور عجیب جملے کہے، میں صدقے جاؤں تیرے نام پہ مولا۔ اصحاب حسینی سے فرمایا غدن نراکم زلازل یوم عظیم، اگر مجھے اجازت مل گئی تو قیامت کے زلزلے عباس کربلا میں دکھائے گا۔ عباس عام ہستی نہیں ہے۔ فقد کانت الاعداء ترتجف ابدانہم وترتعش وجوہہم خوفا من العباس، جب دشمن کی نظر حضرت عباس پر پڑتی تھی تو ان کے جسم لرز جاتے تھے، ان کے چہرے مرجھا جاتے تھے عباس کے خوف سے۔ عبست وجوہ القوم خوف الموت، قوم کے چہرے مرجھا جاتے تھے، ان پر خوف
موت کا طاری ہو جاتا تھا۔ والعباس فیہم ضاحک مبتسم، حالانکہ عباس ان کے درمیان میں مسکرا رہا ہوتا ہے۔ جب عباس کے مسکرانے کا خوف موت کا خوف کے برابر ہے تو اس کا قہر اور غصے کا خوف تو قیامت ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ عباس ہے، عام ہستی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ کر تھوڑا آگے آ جائیں۔ حضرت عباس عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہیں جس سے الحاج محمد ابراہیم اپنی کتاب خصائص عباسیہ میں توسل کر کے کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ جملہ کہوں، ہم در حسین پر چلے مولا، جس محبت کا معیار آپ نے بتایا ہے، جس وفا کا معیار آپ نے بتایا ہے، جس دین میں بصیرت کا معیار آپ نے بتایا ہے، جس دین میں یقین کا معیار آپ نے بتایا ہے، جس دین میں ارادہ اور صبر و ثبات کا آپ نے بتایا ہے، وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ امام حسین کی یہی صدا آئے گی، محبت چاہتے ہو عباس کو دیکھو، وفا چاہتے ہو عباس کو دیکھو، ثبات چاہتے ہو عباس کو دیکھو، صبر چاہتے ہو عباس کو دیکھو، عزم چاہتے ہو عباس کو دیکھو، یقین چاہتے ہو عباس کو دیکھو، ادب چاہتے ہو اخلاق عباس سے دیکھو، اخلاق چاہتے ہو عباس کو دیکھو، محاسن چاہتے ہو عباس کو دیکھو، مکارم چاہتے ہو عباس کو دیکھو، تقوی چاہتے ہو عباس کو دیکھو، خیر چاہتے ہو عباس کو دیکھو، سخاوت چاہتے ہو تو عباس کو دیکھو۔ اب یہ تمام صفاتیں حضرت عباس میں موجود ہیں۔ الحاج محمد ابراہیم نے اپنی کتاب خصائص عباسیہ میں مولا عباس سے توسل کر کے فرمایا، نتوسل الیک یا معلم البر والخیر والکرم والتقوی۔ اگر توجہ ہے تو آگے بڑھوں۔ میرا توسل ہے مولا آپ سے، اس ذات سے جو نیکی، خیر، کرم، تقوی سکھانے والی ذات ہے۔ نتوسل الیک یا ملہم المکارم والمحاسن والاخلاق والآداب۔ ہمارا توسل ہے اس ذات سے جس پر تعظیم، اخلاق، آداب، محاسن کا الہام ہوتا ہے۔ نتوسل الیک یا ملقن العزم والیقین والصبر والثبات۔ ہمارا سلام ہے، توسل ہے اس ذات سے جو ہمیں سکھاتی ہے ارادہ کس طرح کا ہونا چاہیے، یقین کس طرح کا ہونا چاہیے، صبر کس طرح کا ہونا چاہیے، ثبات کس طرح کی ہونی چاہیے۔ کربلا میں حضرت عباس کی ایک انوکھی مثال ہے صبر کی۔ اگر جنگ کے لیے اجازت ملتی تو کربلا کچھ اور منظر دکھاتی۔ نتوسل الیک یا من علمتنا کیف نکون فی دیننا بسرا۔ ہمارا توسل ہے اس ذات سے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دین میں بصیرت کس طرح کی حاصل کریں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے حضرت کمیل کو تعلیمات دی۔ ان تعلیمات میں سے علم کی وصف بیان کرنے کے وقت امام نے کچھ جملے فرمائے، او منقادن لحملت الحق فلا بصیرت لہو فی احنائہ ینقدح الشک فی قلبہ لأول عارض من الشبہت۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو اتباع حق کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی بصیرت نہیں ہوتی، جیسے ہی کوئی شبہات آتے ہیں تو وہ ان کے دل میں شکوک پڑ جاتے ہیں، شک آ جاتے ہیں، پھر ان کا یقین چلا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ العلم یحتاج الی بصیرت، علم بصیرت کے لیے محتاج ہے۔ علم کے ساتھ
بصیرت ہونی چاہیے۔ بصیرت کس طرح کی ہوتی ہے؟ بصیرت کا کیا معنی ہے؟ بصیرت وہ چیز ہے جس سے انسان ماورائے حجاب دیکھ سکتا ہے۔ بصیرت وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی حیات میں بڑے بڑے مقاصد اور حیات کی بڑی مصلحتوں کو درک کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کان امن العباس نافذ البصیر۔ کہ حضرت عباس عام ہستی نہیں ہے، دنیا کی عظیم ہستی ہیں، جس کے لیے سید قاضی طباطبائی نے کہا کہ ان العباس قابۃ الاولیاء۔ اب بیدار بیٹھے ہیں، عباس اولیاء کا کعبہ ہے۔ سید نے آگے فرمایا اے محل الطواف اولیاء اللہ لدرک التوحید۔ عباس وہ ہستی ہے جہاں اللہ کے اولیاء طواف کرتے ہیں توحید کو درک کرنے کے لیے۔ ان العباس ان العباس باب من ابواب الحسین، عباس حسین کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، در حسین زمانے سے جدا دیکھا ہے، یہی وہ در ہے جہاں خدا دیکھا ہے۔ حضرت عباس عام ہستی نہیں ہے۔ ان للعباس منزل یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامت۔ عباس کی ایسی منزلت ہے قیامت کے دن تمام شہداء، ان شہداء میں آپ دیکھتے ہیں کون کون ہیں، شہداء بدر بھی ہوں گے، تمام شہداء ہوں گے، یہ خواہش ظاہر کریں گے کاش یہ عباس کا مقام ہمیں ملتا۔ یہ عباس عام ہستی نہیں ہے، عباس شجاعت کے اس میدان پہ ہے کہ ان العباس رجل وسیم جسیم یرکب الفرس المتہم رجلاہ تخطان فی الارض۔ عباس خوبصورت جوان ہے، جب یہ سواری پہ سوار ہوتا ہے تو اس کی سواری کا عالم یہ ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر خط نکالتے ہوئے چلتے ہیں، اور اس کی شجاعت کے لیے تو لفظی معنی ہی کافی ہے۔ عباس کی معنی ہے اسد الذی تہرب منہ الاسود۔ اسد وہ شیر جس سے دوسرے شیر ڈرتے ہوں۔ امام کے ایک سامنے لشکر اعداء میں سے آیا، 3 اشخاص آئے، امام کی شجاعت سنیے گا۔ 3 اشخاص آئے، صفوان بن ابتہ ابن عقبہ گنوی اور مارد ابن صدیف۔ سب سے پہلے صلوات پڑھ کے تھوڑا آگا چلے آئیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ یہ جب تینوں ملعون مولا کے سامنے آئے، یا علی، ایک ملعون پر مولا نے وار کیا، صفوان ابن ابتہ پر، زخمی ہو کر چلا گیا، پھر سکت نہیں ہوئی کہ حضرت عباس پر حملہ کرے۔ پھر دوسرا مروان آیا، ملعون آیا، جس کو عباس نے ایسا وار کیا کہ فرار ہو گیا۔ تیسرا جب یہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا مارد ابن صدیف، اس نے شمر ملعون سے کہا مجھے اجازت دے، میں دکھاؤں، میں اسے بھی قتل کروں گا، اس کے بھائی حسین کو بھی قتل کروں گا، اور مولا کے سامنے آیا۔
اور مولا کے سامنے رجز پڑھنے لگا، میں نے فلاں کو قتل کیا ہے، میں نے فلاں کو قتل کیا ہے، میں نے فلاں کو قتل کیا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ امام حضرت عباس کا جملہ سنیں گے؟ امام نے فرمایا ھذا کلامک کالسراب یلو، یہ جو تمہارا کلام ہے یہ عباس کے سامنے اس طرح ہے جو انسان صحرا میں دیکھتا ہو، دور سے تو پانی نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ ویلک، تمہارے لیے ویل ہو، الیس لی اتصال برسول اللہ، کیا میرا اتصال رسول کے شجرے سے نہیں ہے؟ انا غصن متصل بشجرتہ، میں رسول کے شجر طیبہ سے متصل ایک ٹہنی ہوں۔ وَتُحْفَةٌ مِّن نُّورِ جَوْہَرِهِ، اور میں جوہر رسول کا ایک تحفہ ہوں۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الزَّمَامِ، جو بھی اس خاندان سے ہوتا ہے، اس میں نہیں، جو بھی اس خاندان سے ہوتا ہے، جو بھی اس شجرہ طیبہ سے ہوتا ہے، وہ کسی ظالم جابر حکمران کی دھمکیوں میں نہیں آتا۔ وَلَا يَخَافُ مِنْ ضَرْبِ الْحَسَامِ، کتنا ہی بڑا بہادر ہے کسی بہادر کی ضرب سے نہیں ڈرتا۔ اب مولا نے عجیب کہا ہے انا ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، جسے رسول نے مرد کہا تھا، میں مرد کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ لا اعجز من مبارزۃ الاقران، کتنا بھی بڑا سورما ہو عباس اس کے سامنے عاجز نہیں ہوتا۔ یہ حضرت عباس، اور میں کون ہوں تم جانتے ہو؟ میں وہ ہوں وَلَا مَا أَشْرَكْتُ بِاللَّهِ لَمْحَةَ بَصَرٍ، اور میں نے کبھی ایک لمحہ بھی شرک نہیں کیا۔ اب علی کا بیٹا کیسے شرک کر سکتا ہے؟ وَلَا خَالَفْتُ رَسُولَ اللَّهُ فِي مَا أُمِرَ، اور میں نے کبھی رسول کے کسی امر کی مخالفت نہیں کی۔ اب میں کہوں رسول کے دور میں تو حضرت عباس نہیں تھے، رسول بتانا چاہتے ہیں میں حسین کے ساتھ ہوں، حسین رسول سے ہے، حسین رسول سے اور رسول حسین سے ہے۔ کہ یہ عام ہستی نہیں ہے حضرت عباس، جس کو درک کرنے کے لیے اولیاء کا قلب ہونا چاہیے، جس کو حضرت علی نے علم دیا تھا۔ یہ عباس عام ہستی نہیں ہے، جس کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب بھی حضرت عباس کا نام ہوتا تھا تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ عام ہستی نہیں ہے۔ رحم اللہ العباس فقد آثر و ابلا۔ بہت گرمی ہے، آپ کو زحمت زیادہ نہیں دینا چاہتا کہ میرے چچا عباس پر خدا رحمت کرے۔ کہ جس کی بڑی قربانیاں ہیں کربلا میں، اور جب بھی امام زین العابدین جب نام آتا تھا احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا حضرت عباس کا نام سن کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا سبب ہے؟ تو امام زین العابدین نے عجیب جملے فرمائے، تم نہیں جانتے کہ عباس کا کتنا بڑا احسان ہے کربلا میں۔ یہ عزیزوں بار بار حضرت عباس کربلا کے میدان میں آتے اور مولا حسین سے اجازت مانگتے، اجازت نہیں ملی۔ ایک مرتبہ ایسا مقام آیا، ایسا وقت آیا، حضرت عباس
سیدہ زینب اور بیبیوں کے خیمے کے دروازے کے باہر جا کے بیٹھ گئے۔ اب جو عباس تمام شہداء کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، وہ غربت کے عالم میں سیدانیوں کے خیموں کے باہر آ کے کھڑا ہوا اور سکون سے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کیا کروں، امام اجازت نہیں دے رہے۔ ابھی تو اندر سے اچانک ایک آواز آنے لگی، العطش العطش العطش۔ ایک بچی باہر آئی، حضرت عباس نے اس کو گود میں لیا۔ عجیب جملے اس بچی نے کہے، یا اماں العطش قد قتلنی، اے میرے چچا پیاس نے مجھے مار دیا ہے۔ عزیزو بالآخر اس بچی کو لے کر امام حسین کے پاس آئے، اجازت مانگی، کہا عباس کیا مجھے حسین کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مولا نے اپنے ہاتھ باندھ کر عرض کیا ہوگا، مولا آپ کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہ رہا، لیکن آپ کے بعد زندہ نہیں جینا چاہ رہا۔ بالآخر اجازت ملی۔ مولا نے کہا جا کے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے اجازت لو، میری اجازت کے بعد ضروری ہے اس سے بھی اجازت لینا۔ اب کس عالم میں سیدہ زینب کے پاس آئیں، بہن ہمیں اجازت دیں تاکہ بچیوں کے لیے پانی لا سکیں۔ اب وہ سیدہ زینب، دو روایتیں ہیں کہ ایک مرتبہ علم کے ساتھ مشک کو لٹکایا، اور ایک روایت میں ہے کہ مشک اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس کو پہنائی۔ حضرت عباس چلے، گھوڑے پر سوار ہو کر تھوڑے ہی قدم پہ چلے، آہو بکا سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ مولا عباس واپس آئے، مولا حسین سے پوچھا، مولا کیوں آپ گریہ کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اجازت دی ہے۔ کہا عباس خیموں کی طرف توجہ کرو اور سنو کہ خیموں سے کیا آواز آ رہی ہے۔ جنابی کہتا ہے میں نے سنا کہ جب عباس جا رہے تھے، واہ عباسا، واہ فاطمہ کی ندائیں آنے لگی۔ کاش سیدہ زینب یہ کہہ رہی ہوگی، شاید یہ کہہ رہی ہوگی کہ آج ہمارے پردے لٹ جائیں گے۔ عزیزو، مولا عباس، بہت مختصر کر رہا ہوں، فرات کی طرف گئے، بہت ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ فرات میں پوری گرفت اور حصار ہٹا کر مولا پہنچے۔ اب توجہ کیجئے گا، مشک بھرنے کے بعد اب میری طرف نظر ہو۔ مولا عباس نے اپنے ہاتھوں میں پانی اٹھایا، پینے کی تمنا